بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2357 ہے اور آج سورۃ العلق کی 9 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 6 تا 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کلا ہرگز نہیں، ان الانسان بلا شبہ انسان، لیطغی البتہ سرکشی کرتا ہے، الرآہ استغنا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، ان الی ربک بلا شبہ آپ کے رب کی طرف الرجعہ واپسی ہے، ارأیت الذی بھلا بتلاؤ تو صحیح، الذی وہ شخص جو ینہا روکتا ہے، عبدن ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے، ارأیت بھلا بتلاؤ تو صحیح، ان کانا اگر وہ ہو علی الہدی ہدایت پر، او امر یا وہ حکم دیتا ہو بالتقوی تقوی کا، ارأیت بھلا بتاؤ تو صحیح، ان کذب اگر اس نے جھٹلایا، وہ تولا اور روگردانی کی، علم یعلم کیا اس نے نہیں جانا، بأن اللہ یرا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ ترجمہ یوں، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں؟ بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو، کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ان 9 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ دوسری بات، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ تیسری بات، بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں ہے؟ چوتھی بات، بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو سرکشی اپنانے پر ڈرا رہے ہیں کہ خبردار کبھی سرکشی اختیار مت کرنا ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک معمولی سے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا اور پھر اسے تعلیم دی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے بعد سرکشی پر اتر آئے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹکرایا اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے لگے۔ کیا ان سرکشوں کو معلوم نہیں کہ انہیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر آپ کے پروردگار کے پاس جس نے انہیں وجود بخشا لوٹ کر جانا ہے؟ وہ لوگ اس حقیقت کو بھول چکے ہیں کہ انہیں دوبارہ لوٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس آنا ہے، اس لیے یہ سرکشی میں ڈوبے ہوئے۔ ایسا ہی ایک سرکش شخص وہ تھا جو ہمارے ایک بندے یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا تھا جب وہ نماز پڑھتے تھے۔ کیا نماز پڑھنے والے، ہدایت پر رہنے والے اور تقوی کا حکم دینے والے نیک انسان کو نیکی سے روکنا جرم نہیں ہے؟ یقیناً ایسا کرنا جرم ہے، اور اس انسان نے یہ جرم کیا ہے۔ یہ جرم کرنے والا شخص ایسا ہے کہ وہ حق بات سے منہ موڑتا ہے۔ وہ حق کی بات یہ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے پاس حساب و کتاب کے لیے آنا ہے۔ یہ شخص اس بات کا انکار کرتا ہے، اور کیا اس شخص کو ایسی حرکت کرتے وقت یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حرکت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور سزا سے ڈر نہیں لگتا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور فرشتے اسے لکھ رہے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کے پاس آئے گا تو اسے اس پر سزا دی جائے گی، اور وہ سزا کیا ہوگی اسے اگلی آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں جس انسان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس سے مراد ابو جہل، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر مجھے محمد نظر آئے تو میں ان کی گردن کو روندوں گا، نعوذ باللہ من ذلک۔
جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے دیکھتے ہی دبوچ لیتے۔ ایک واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل آیا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں ایسا کرنے سے منع نہیں کیا، اور وہ یہ بات بار بار دہرانے لگا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اسے خوب ڈانٹا، جس پر اس نے کہا کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی کے ہم نشین نہیں ہیں، یعنی وہ آپ کو دھمکانے لگا۔ اس کی اس بات پر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتیں نازل فرمائیں جن کی تشریح اگلے سبق میں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔